الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا صفوۃ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقد صدقت انت یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدانی یا عربی یا فرشی یا ہاشمی ویا سیدنا یا حبیبنا یا طبیبنا یا حبیب المصطفیٰ المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبھی پڑھ لیں، ثواب ملے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ابو بکر ہم چکابہ عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ہزار بار بشویم دہن سے مسکو گلاب ہنوز نام توئی گفتن کمال بہدویست. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی و سبن خیر رسول احمد مجتبی آقا نعمت تاجدار ختم نبوت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بے حد فضل کرم احسان ہے جس مالک و مولا نے مجھے اور آپ کو حضور آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وصف میں کمال مقام عطا فرمایا ہے. کچھ لوگ کائنات میں وہ ہوتے ہیں جو ذاتی حیثیت کے اندر کمال درجہ رکھتے ہیں، صفاتی حیثیت ان کی کمزور ہوتی ہے. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی صفات بہت اعلیٰ ہوتی ہے لیکن اندر سے منافق ہوتے ہیں. مثلاً ہمارے آج کے سیاستدان، آج کے اشرافیہ لوگ صفاتیں بہت بیان کرتے ہیں. فلاں شخص اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، نماز اور روزہ کرتا ہے، حج بڑے کرتا ہے، صدقات و خیرات بہت کرتا ہے. یہ ہیں وصف، یہ تمام اوصاف ہیں اس کے. لوگ اوصاف بیان کرتے ہیں لیکن اس کا اندر کیا ہے، اس کے باطن میں ہے کیا، یہ وہ جانتا ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے. اب اسی شخص کے ساتھ اگر کسی کا رہن ہو، کوئی سفر اس کے ساتھ کرے، کوئی وقت اس کے ساتھ گزارے تو انسان اس کی حقیقت سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کس نیچر کا مالک ہے، کس طبیعت کا مالک ہے.
پھر ایک لمٹ آتی ہے، ایک سٹیج آتی ہے، ایک مقام آتا ہے کہ انسان ایک ڈیسیژن لیتا ہے فائنل، کہ میں نے جو وقت گزارا ہے اس شخص کے ساتھ، جو اس کے اوصاف سنے تھے، جو اس کے بارے میں باتیں سنی تھی، وہ ساری کی ساری جھوٹی تھیں، یہ شخص ذاتی حیثیت سے بہت بڑا ملعون یا منافق ہے۔ مختلف کیٹاگریز ہوتی ہیں انسان کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوصاف بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ ذاتی حیثیت سے بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن وہ چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ذاتی طور پہ بھی سب سے اعلیٰ بنایا ہے اور صفاتی طور پہ بھی سب سے اعلیٰ بنایا، اور اس شخص سے بڑا کوئی انسان نہیں جس کی صفات بھی اعلیٰ ہو، جس کی ذات بھی اعلیٰ ہو۔ اور صفات و ذات کو اعلیٰ بنانے کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں آپ کے سامنے تقریر کروں، نمازیں پڑھوں، تلقین کروں، وعظ کروں، لیکن میرے شب و روز گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں اور گناہوں میں بسر ہوں، میرے وعظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میرے اندر وہ تمام خرابیاں موجود ہیں جو تلقین کر رہا ہوں، اگر وہ تمام گناہ میرے اندر موجود ہیں، مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں کسی کو تلقین کر سکوں۔ اور یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے کہ اللہ اس زبان کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے جو انسان خود نہ ہو اور دوسروں کو تلقین کرے۔ اس زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ کان کا چسکا پورا کر لیتے ہیں، وقتی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، وقتی واہ واہ کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہ مالک کی حکمتیں ہیں۔ الخیر کہ انسان اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا تو اس میں اللہ نے عیبوں کے ساتھ ساتھ خوبیاں بھی رکھی ہیں۔ ہر انسان کے اگر عیب موجود ہے تو اس میں خوبیاں بھی موجود ہیں، اور اگر کسی انسان کے اندر خوبیاں ہیں تو یقیناً اس میں عیب بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ عیبوں سے پاک اور گناہوں سے پاک جن لوگوں کو اللہ نے روئے زمین پر بھیجا ہے وہ تمام کے تمام انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ روئے زمین کے اوپر بغیر عیب کے آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اور نبی ہونے کے لیے نبوت، رسول، نبی، ان تمام چیزوں کی ڈیفینیشن کی گہرائی میں جائیں تو نبی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عیب سے پاک ہو۔ جس شخص کے اندر عیب ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونے کے لیے عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کانا ہے، اس کی آنکھ نہیں، کانا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص کانا ہے، وہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، عیب اس میں آ گیا، آنکھ سے کانا ہے نا جی، بولیے ہے، کہے کہ میں نبی ہوں، مانیں گے آپ؟ کیونکہ نبی میں عیب ہوتا ہی نہیں۔ تو ایک شخص میں واضح عیب موجود ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے روئے زمین پر ان تمام انبیاء کرام کو عیبوں سے پاک پیدا فرمائے۔ ان کے اوصاف اعلیٰ، ان کا کردار اعلیٰ، ان کا اخلاق اعلیٰ، ان کی صورت اعلیٰ، ان کی سیرت اعلیٰ، ان کا رہن سہن اعلیٰ، ان کا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ، لوگوں کے ساتھ تکلم کرنا اعلیٰ، ان کا لوگوں کو واعظ کرنا اعلیٰ، لوگوں کو مدعو کرنا اعلیٰ، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اعلیٰ، اپنا اخلاق دکھانا اعلیٰ، دشمنوں کے ساتھ آپ کا رہن اعلیٰ، اور اپنوں کے ساتھ آپ کا زندگی بسر کرنا اعلیٰ۔ تمام حالات زندگی میں
جو ہر اوصاف میں ذاتی طور پر اور صفاتی طور پر سب سے اعلیٰ ہو اس کو نبی کہتے ہیں، اور جس میں عیب آ جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام کو ذاتی و صفاتی طور پر اعلیٰ پیدا فرمایا، لیکن تمام انبیاء کرام میں سے جس ہستی کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب چن لیا، اپنا حبیب چن لیا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انسان محبوب اور حبیب بناتا ہی اسے ہے جو سب سے خوبصورت ہو۔ ایسے ہی ہے جی، انسان ظاہری آج بھی آپ دیکھ رہے نا کہ بندہ حسن کے پیچھے جاتا ہے، محبوب کو بندہ سلیکٹ تب کرتا ہے جب وہ حسن کا پیکر ہو۔ یہ ایک انسانی نیچر ہے۔ اگر انسانی نیچر یہ ہے تو انسان کو بنانے والے کا ارادہ دیکھیے، جس نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کو تخلیق کیا، اس نے 1,24,000 انبیاء کو کائنات میں بھیجا، اخلاقی طور پر بھی سب سے اعلیٰ، صفاتی طور پر بھی، ذاتی طور پر بھی، لیکن ان تمام میں جو ذاتی اور صفاتی طور پر سب سے اعلیٰ تھا اس کو اپنا محبوب بنا لیا، جو سب سے اعلیٰ تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے اوپر کتابیں نازل فرمائیں۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں جی؟ اونچی بولے، اونچی بولے۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ پہلی کتاب کا نام اونچی بولے، توریت لفظ نہیں ہے، تورات کیا لفظ ہے جی؟ اونچی بولے سارے۔ دوسری کتاب کا نام اونچی بولے، یاد کر لیں نا، زبور۔ تیسری کتاب کا نام انجیل۔ چوتھی کتاب، یہ جو 3 کتابیں ہیں، پہلی تورات، زبور، انجیل، اللہ رب العزت نے، اب تو یہ تحریف شدہ ہے نا، یا اجماع امت ہے، اجماع امت، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جتنی کتابیں پہلی آسمانی موجود ہیں یہ تحریف شدہ ہیں، ان کے اندر رد و بدل ہو چکی ہے۔ لیکن آج بھی جو نسخے موجود ہیں، چاہے تحریف شدہ ہی ہیں، ان کی سٹڈی اور مطالعہ پہلی تو بات ہے کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرنے کی۔ جب قرآن آ گیا تو قرآن کے بعد ہمارا نہیں خیال کہ کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت پڑے۔ ایک حدیث نبوی ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ تھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم آپ تورات کا ایک نسخہ لے آئے، پڑھ رہے تھے، میرے آقا مولا جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ عمر تیری ناک خاک آلود ہو، تجھے پتہ نہیں کہ جب اللہ کا قرآن آ گیا پھر اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس واسطے قرآن کے بعد کسی کو پڑھنے کی ویسے ضرورت تو نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے فقط یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج تحریف شدہ ان کتب کو بھی پڑھ لیں۔ اللہ نے جہاں پر بھی اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے براہ راست کیا ہے، ڈائریکٹ کیا ہے، کسی کو وسیلہ نہیں بنایا۔ جن انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں ان کو بھی وسیلہ نہیں بنایا، براہ راست ڈائریکٹ فرمایا کہ میں ایک ہوں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس تمام کلام کو جو پہلی کتابوں کے اندر تھا، ما قبل کتب آسمانی جتنی اتری ہیں، ان میں جو معاملہ رب نے رکھا تھا اپنی الوہیت کا اعلان کرتے ہوئے کہ میں ایک ہوں، جب قرآن کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے قل ھو اللہ احد، فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹ کہتا ہوں کہ میں ایک ہوں۔ یہاں پر ایک اور بھی جملہ ہے، اگر اللہ ڈائریکٹ فرما دیتا کہ میں ایک ہوں، دنیا میں کسی کی ہمت ہے کوئی جھٹلا کے دکھاتا؟ بولیے جی، کسی مسلمان کی ہمت ہے کوئی جھٹلا سکتا؟ نہیں نہ جھٹلا سکتا۔ بھئی کلمہ جو پڑھ لیا، اللہ پر ایمان جو لے آئے، پھر کس کی ہمت ہے کہ کوئی اللہ کے حکم کو جھٹلا سکے؟
اگر ڈائریکٹ فرما دیتا، لیکن اللہ نے بیچ میں اپنے محبوب کا وسیلہ ڈال کر یہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں ایک ہوں، یہ عقل فیصلہ ہے، لیکن میرا ایک ہونا بھی مصطفیٰ کی زبان سے میں ثابت کروں گا، اپنے محبوب کی زبان سے کہلواؤں گا۔ چاہتا تو کہہ دیتا میں ایک ہوں، کسی میں مجال ہے کوئی بات کر سکے، کسی میں مجال ہے کوئی اعتراض کر سکے؟ آپ دیکھتے نہیں کتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں ہمارے، مثلا اہل و عیال میں سے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے چلا جائے، ہم سب بیٹھے ہیں نا، ہمارے باؤ اجداد میں سے قریبی رشتے کہیں چلے گئے، بتائیے جب ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کیا ہماری طاقت ہے ہم اس کو واپس لے آئیں؟ ہماری طاقت ہے ہم اللہ پر اعتراض کریں؟ کیا ہماری اتنی سخت ہے کہ ہم اس کی چند سانسیں روک سکیں؟ نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا جو حکم آ گیا وہ آخری ہے، اس پر نہ تنقید ہو سکتی ہے نہ اس پر جرح ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تمام ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کا کلام ان چیزوں سے بے نیاز ہے، جو اس کا حکم ہے وہ اٹل ہے۔ لیکن اللہ نے اپنی شان جو ہے وہ تو وراء الورا، وہ ان تمام تعریفوں سے بے نیاز ہے، وہ تمام تعریفوں سے ہماری بے نیاز ہے، اس کی بڑائی بیان کرنا ہم اس کے قابل نہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان دکھانا چاہتا تھا، اور قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی کوئی اللہ کی الوہیت پر ایمان لائے گا، اس کے پیچھے جو وسیلہ ہوگا وہ محمد رسول اللہ کا وسیلہ ہوگا، بغیر حضور کے وسیلے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں پر اگر اس سوال کو رکھ لیا جائے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے، دینے والی ذات ڈائریکٹ اللہ کی ہی ہے، در در پہ مانگنا یہ قطعاً شریعت کے خلاف ہے، لیکن مطلقاً وسیلے کا انکار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ وسیلہ جائز ہی نہیں، ارے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو اللہ اپنی الوہیت کا اعلان ڈائریکٹ نہیں فرما رہا، محمد رسول اللہ کے وسیلے سے فرما رہا ہے، پھر تم نے کون سی اصطلاح نکال لی ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی؟ اللہ تک پہنچنے کا جو انسان کا عمل ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ نوافل کی جو عبادت ہے یہ چھپ کر انسان کو کثرت سے کرنی چاہیے، یہ اللہ کا قرب عطا فرماتی ہے۔ ہم تو جناب 2 فرض پڑھتے ہیں، ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ 100 لوگ ہمیں دیکھیں پڑھتے ہوئے، الیاذ باللہ، اور نوافل جو ہیں یہ اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں، اللہ کے قریب لاتے ہیں بندے کو۔ ہم نے کہا تم نوافل پڑھ کے بھی اللہ کے قریب تب ہی جاؤ گے جب آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ رب کو دو گے۔ پھر اس پر اعتراض ہونے لگا، بھئی یہ کیسے؟ نوافل ہم نے اللہ کے پڑھنے، اللہ کی عبادت کرنی، قریب اللہ کے ہونا، یہاں پر تو وسیلے کا کنسپٹ نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا بھئی جب نماز کے لیے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہو، بتاؤ وہاں پر درود کس نبی پر پڑھتے ہو؟ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہو، بتاؤ کس نبی پر اور کس نبی کی آل پر درود پڑھتے ہو؟ بتاؤ جب ہاتھ باندھ کے سر جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو، کن نیک اور صالحین لوگوں کے رستے پر چلنے کی رب سے دعا کرتے ہو؟ بتاؤ جب رکوع کرتے ہو اس سے پہلے جو سورۃ اخلاص پڑھتے ہو اس کی ابتدا کس لفظ سے کرتے ہو؟ اس لفظ کل سے مراد کون سی ذات ہے؟ یعنی کہ جس حساب سے بھی تم جمع تفریق کر کے لے آؤ گے، سامنے رسول اللہ کی ذات کھڑی ہے،
जहां पर भी तुम जाओगे जमा तफरीक कर लो, जहां से भी चल कर आओगे अल्लाह की बारगाह में सामने रसूलुल्लाह की जात खड़ी है, हजूर की जात के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, फिर आगे अल्लाह की जात तक तुम्हारा रास्ता खुला है, वरना अल्लाह की जात तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने अपने महबूब की ये शान अता अपने महबूब को अता फरमाई है। महबूब बंदा बनाता ही उसे है जो सबसे आला हो, और अल्लाह ने अपने महबूब को महबूब और हबीब बनाकर कायनात को बता दिया कि ये वो हस्ती है कि दुनिया में इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकती। और हजूर की बारगाह अलिया में जाने के जो आदाब हैं वो तो बंदा अब्दुर्रहमान जामी से सीखे ना। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, आपने नाम सुना है ना मौलाना अब्दुर्रहमान जामी का? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बहुत बड़े इमाम हैं, और मौलाना अब्दुर्रहमान जामी को इमामुल आशिकीन कहा जाता है। इमामुल आशिकीन बहुत बड़ा नाम है। आप तारीख का मुताला करें, मौलाना अब्दुर्रहमान जामी से बड़ा आशिक रसूल हमारी निगाहों ने देखा ही नहीं है सहाबा के बाद। इतना इश्क रसूल किसी शख्स के अंदर, बल्कि वो एक हुक्म भी था। चलो उसकी तामीर करते हुए मैं एक वाकया सुना देता हूँ। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी आपने ना पैसे जोड़े और हज का इरादा किया। अभी भी लोगों के दिल के अंदर तड़प होती है ना हज करने की, उमरा करने की। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी के दिल के अंदर बड़ी तड़प थी रोज़ा रसूल पर जाने थी, और शायर थे, शायरी करते थे, हजूर की नातें लिखते थे। आपने एक कलाम लिखा, कलाम लिख गए, ये आरजू की कि ये जो अशआर है ना ये हजूर की बारगाह में जाके रोज़ा रसूल पे खड़े होकर पढ़ने हैं। इरादा कर लिया हज पे जाने का, तो आपने पैसे जमा किए। तो जब वक्त मुकर्रर आया हज पर जाने का, तो आपको पता है पहले काफिले निकले करते थे, लोग काफिलों में सफर करते थे। अब तो जहाज है ना, लोग जब काफिलों में निकलते थे तो सारे जनाब माल मवेशी भी साथ होते थे जिनकी कुर्बानी करनी होती है हज पे। तो मौलाना अब्दुर्रहमान जामी उस काफिले में शामिल हुए, और जनाब आप हज पर जाने के लिए रवाना हुए। रस्ते में वो जो काफिले का सालार था उसको ख्वाब के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह कहिए। जब हजूर की ज़ियारत हुई ना, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे काफिले में एक अब्दुर्रहमान जामी नाम का शख्स आ रहा है, उसको अपने काफिले से निकाल के वापस भेज दे। अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये छोटी बात नहीं थी। कम अज कम जिस शख्स के दिल के अंदर हजूर का इश्क है ना, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। खुदा की कसम लिबरल बंदा कभी नहीं समझेगा। जिस बंदे के दिल के अंदर 1% भी हजूर की मोहब्बत मौजूद है, वो इस बात को समझेगा कि उसके बारे में कह दिया जाए कि इसको वापस भेज दो, मेरी बारगाह में ना आए, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, क्या गुजरेगी। अब्दुर्रहमान जामी को निकाला गया, वापस भेज दिया गया। अब मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने क्या किया, वो जो लोग थे उनका गदा गाड़ियों के ऊपर पीछे सामान आ रहा था। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस सामान पर छुप गए, उस सामान में आप छुप गए। जब रात का वक्त हुआ, काफिले ने कयाम किया, तो सालारे काफिला की ख्वाब में फिर हजूर तशरीफ ले आए, और हजूर ने फरमाया कि वो जो शख्स अब्दुर्रहमान जामी था वो तेरे ही काफिले में पिछली सफों के अंदर जो सामान आ रहा है उस सामान में छुप कर आ रहा है, उसको निकाल कर वापस भेज दो। अब उस काफिले के सालार ने अब्दुर्रहमान जामी को निकाला और कहा कि अब वापस चला जा, तो पता नहीं कितना गुनहगार है जिसको आका मौला बार बार हुक्म फरमा रहे हैं वापस जाने का। अब्दुर्रहमान जामी फिर पीछे चले गए। तीसरा मरहला, जो हुज्जाज जा रहे थे बैतुल्लाह शरीफ में हज करने के लिए, उन तमाम हुज्जाज ने जो अपने साथ जानवर रखे हुए थे कुर्बानी करने के लिए, अब मौलाना अब्दुर्रहमान जामी का इश्क उस पीक पर पहुंच चुका था, उस मयार और उस अमारत को, उस मनाजिल को तय कर चुका था कि मौलाना अब्दुर्रहमान जामी आप वो मवेशियों और जानवरों का जो रेवड़ पीछे आ रहा था, उस रेवड़ में अपनी कोहनियों और घुटनों के बल जानवर बाल के चलना शुरू हो गए।
اب وہ काफिले का जब कयाम हुआ, तीसरी दफा उस सालारे काफिला को हुजूर की ज़ियारत हुई। फरमाया कि अब्दुर्रहमान जामी वो काफिले का जो रेवड़ पीछे मवेशियों का आ रहा है, उसमें छुप कर बकरी बन के, जानवर बन के मेरी बारगाह में आ रहा है, उसको वहां से निकालो और वापस भेज दो। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी को काफिले के सालार ने जब उस रेवड़ में से तलाश किया और हुक्म फरमाया, कहा कि पता नहीं कितना गुनहगार है, हजूर को बार बार तकलीफ हो रही है, वो आके हुक्म फरमा रहे हैं, अब अगर तू रेवड़ में छुप के, सामान में छुप के, लोगों में छुप के आया, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रोए और आप वापस चले गए। अल मुख्तसर ये कि वो काफिला जब मदीना तैयबा पहुंचा, हजूर की बारगाह में वो जब पहुंचा, तो अब वो जो सालारे काफिला था, वो जो काफिले का सरदार था, जो उसकी कमान कर रहा था, उसने रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर अर्जी पेश की, या रसूलल्लाह, गुनाहगार पता नहीं कितना था वो अब्दुर्रहमान जामी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो आपका आशिक था। काफिले से निकाला, सामान में छुप गया, सामान से निकाला, बकरियों के रेवड़ में बकरी जानवर बन के आपकी बारगाह में आना चाहता था। या रसूलल्लाह, उसके इश्क में फर्क कोई नहीं था, पता नहीं कौन सी ऐसी उससे गलती हो गई जो आपने अपनी बारगाह में ना आने दिया। बात करने का मकसद ये है कि बंदा आशिक रसूल हो, हजूर के साथ इश्क करे, एक मकाम ये भी आ जाता है जो अब्दुर्रहमान जामी को मिला। ये वो मकाम है कि वो शख्स जब हजूर की बारगाह में कहने लगा कि आशिक बहुत बड़ा था, आपकी बारगाह में आना चाहता था, आपने क्यों नहीं आने दिया, वो काफिले का सालार ये कहते कहते रोज़ा रसूल के सामने सो गया। मेरे आका मौला ख्वाब में तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि अब्दुर्रहमान जामी अगर हमारे रोजे अतर के ऊपर आ जाता, जिस मोहब्बत और जिस लगन से आ रहा था, खुदा की इज्जत की कसम मुझे कब्र से बाहर निकलकर अब्दुर्रहमान का इस्तकबाल करना पड़ता। ये इसका मयार था अब्दुर्रहमान जामी का। जिस मोहब्बत से आप हुजूर की नात लिख के हुजूर की बारगाह में गए, उस मोहब्बत में हुजूर ने ये सिला दिया। आपने फरमाया अगर आज अब्दुर्रहमान जामी मदीने की सरजमीन पर आ जाता तो मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को कब्र से बाहर निकल कर इसका इस्तकबाल करना पड़ता। ये इंसान को मयार मिलता है, ये मकाम मिलता है, लेकिन इसके रसूल के बाद जब बंदा हुजूर से इश्क कर ले, दुनिया की मोहब्बतें रकीब पैदा करती हैं, मेरे नबी की मोहब्बत हबीब पैदा करती है। दुनिया की मोहब्बत एक हबीब, एक मुहिब के दो महबूब हों, एक शख्स के साथ दो मोहब्बत करने वाले हों, वो आपस में रकीब होते हैं, एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाते हैं, एक दूसरे की मुखालफत पे उतर जाते हैं कि वो मेरा महबूब है। दो लोग जो एक शख्स के साथ मोहब्बत करें, एक मुहिब के साथ दो महबूब मोहब्बत करने वाले आपस में रकीब होते हैं। मेरे आका मौला के साथ करोड़ों मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन आपस में हबीब हैं, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं।